اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی مزار پہ، کسی فوت شدہ کے پاس، اس سے آپ دعا کراتے ہیں اور اللہ نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان میں ڈالتا، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. سپوز کڑا پہنتے ہیں کچھ مزار میں جا کے، کڑا پہنیں گے تو اولاد ہوگی. میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں ایسے، تو میں نے پوچھا ہاں جی اولاد ہوگی، کہتے ہو گئی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کا یقین اس بابے پر کڑے پر تو آ گیا نا، اس کے پہننے سے ہو گیا. اب بابا زندہ بھی نہیں ہے اور کڑا پہن لیا اس نے وہاں کا، اولاد ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈال دیا امتحان میں، لائن سے اتر گیا. کیا کڑے کے پہننے سے اولاد ہو جائے گی؟ اولاد اس طرح تو نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ جتنے طریقے ہیں جس میں آپ کڑا پہن لیتے ہیں، پھر آپ دھاگا جو ہے وہ پہن لیتے ہیں، اس طرح کے اور بھی جو آپ معافی چاہتا ہوں، اس طرح کے جو کام کرتے ہیں وہ منع کیا گیا ہے. شارٹ کٹ کی چکر میں مت رہیں، لوگوں کے پیچھے مت آئیں، بہکاوے مت آئیں. کرنا اللہ نے اللہ سے مانگے. قرآن میں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا نا، حدیث میں تو گیم کھیل سکتے ہیں کہ حدیثیں بدل گئیں، ابھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی ہے اس کی ہے. قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، جو سا مرضی اٹھا کے پڑھ لے، یہی ترجمہ ہے. اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو جو قریب ہے اس تک اپنی بات پہنچائیں. اس کا طریقہ نماز ہے، سجدہ ہے، نفل نمازیں ہیں، اذکار ہیں، دعا ہے. جب اذان ہوتی ہے اور جب اقامت کہی جاتی ہے، اس کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے 15 سے 20 منٹ، وہ دعا کی قبولیت کا ہے. جمعے کے دن کوئی ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ دعا کے لیے کہا گیا ہے، قبولیت کا ٹائم ہے. اس طرح کی اور بھی ہیں. لہٰذا آپ دعا کریں، زندہ بندے سے دعا کرائیں، جائز ہے. اور جو فوت ہو گئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، اپنے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں، بندہ آپ کا کوئی بابا جی ہے، بزرگ ہیں، نیک ہیں، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں. آپ ان کے پاس پہنچے، سوئے ہوئے تھے، لیکن آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی التجا جو ہے، جو آپ کی ضرورت تھی، آپ نے بیان کر دی. مجھے اولاد چاہیے یا رزق چاہیے یا شفا چاہیے، جو بھی مسئلوں میں ہیں آپ نے بات کر لی. اچھا، بابا جی اب سوئے ہوئے تھے، بابا کی آنکھ کھلی آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، مرید وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو جیسے اٹھے تو مرید نے کہا کہ جی بابا جی، میں نے آپ سے اپنی جو فریاد تھی وہ کی ہے، آپ نے سن لی. کہتے ہیں بیٹا میں تو سویا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے. تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں. ہاں بیٹا دوبارہ بتاؤ. تو کہتا ہے جی مجھے رزق چاہیے یا اولاد چاہیے یا رزق چاہیے، جو بھی ہے. تو دوبارہ سے رپیٹ کرتا ہے. تو وہ زندہ تھا، خالی سویا ہوا تھا، وہ آپ کی بات کو نہیں سن سکا. تو جب وہ قبر میں چلا گیا، فوت ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں فوت نہیں ہوا، زندہ تھا، تو اگر زندہ تھا دفنا نہیں سکتے. فوت ہوا تو اپنے دفنایا نا. تو جو جس کو دفنا دیا اس سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ کیا سنے گا جب زندہ نہیں تھا سن سکا؟ کئی لوگ مجھ سے میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن میرا کام تھا آپ تک حق بات پہنچانا. اللہ اللہ ہی ہے، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے. اللہ سے مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی. اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے، جیسے اللہ پہ گمان کرے گا ویسے ہی پائے گا. آسان طریقہ. تو اس کے لیے جو طریقے بتائے ہیں اس پر آ جائیں، نماز قرآن پر آ جائیں، اور یہ سود سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، حرام سے بچیں، اذکار کریں. انشاءاللہ رحمتیں ہی رحمتیں ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.